میری 2 بہنیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم 2 بھائی. آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی کراچی میں بزنس کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. اور دونوں بہنیں بھی اب کراچی ہی ہیں. پہلے حیدرآباد میں تھی میری بڑی بہن، اب وہ کراچی شفٹ ہو گئی. اب آئے کب سے پاکستان؟ میں پہنچا تھا یہاں نہیں صاحب تقریباً 28 یا 29 اکتوبر 47. اچھا علی بھائی، جو بچپن میں آپ کا وہاں گزرا، وہاں آپ اسکول میں بھی گئے وہاں؟ جی نہیں، میں وہاں اسکول نہیں گیا. وہاں پر چونکہ میرے خاندان کے اندر یہ تھا نعیم صاحب کہ ہمارے یہاں انگلش تعلیم حاصل نہیں کی جاتی. جب میں پاکستان آ گیا تو میرے والد نے ریئلائز کیا کہ نہیں، یہ ہمارا جو روایتی ہے خاندانی وہ ہے، یہ غلط ہے. اور یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم. تو آپ دینی تعلیم حاصل کرتے؟ میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا اور 14 سال تک میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں رہا ہوں. یہ ملتان میں ابھی بھی وہ مسجد ہے، گڑ منڈی ہے جگہ، اس کی مسجد میں میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا. اور وہاں پہلی مرتبہ میرا ایڈمیشن کسی کلاس میں ہوا تو وہ 7ویں جماعت تھی، اسلامیہ اسکول ملتان میں. اس کے بعد ابھی حیات ہیں میرے وہ استاد، اللہ انہیں زندگی زیادہ دے، بابو نصیر احمد ملتان کے. اور میرے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے وہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، نظام مسرت کے. انہوں نے ملت ہائی اسکول ملتان کی بنیاد رکھی. اور ہم جب یہ اسکول شروع ہوا، اچھا شروع کیسے ہوا، اسلامیہ ہائی اسکول سے میں یہاں کیسے آئے، میرے والد کے پاس بابو صاحب ملنے کے لیے. تو بابو صاحب سے میرے والد نے کہا کہ بابو صاحب میں چاہتا ہوں اس کو اچھی تعلیم ملے اور یہ کوئی کسی مقام تک پہنچ جائے، تو آپ اس کو اپنے اسکول میں لیں. میں اس وقت 7ویں جماعت میں تھا. تو بابو صاحب نے مجھے ایک جملہ کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو اردو میں. میں ایک جملہ دیتا ہوں کہ پاکستان کیم انٹو بینگ ان 1947. اس کا ترجمہ. تو میں نے اس وقت، جب میری عمر بہت چھوٹی تھی، اس وقت میں نے ترجمہ کیا، یہ میں بات کر رہا ہوں 1949. میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ پاکستان سن 47 میں ماریز وجود میں. ماریز وجود میں. تو بابو صاحب نے کہا میرے والد سے کہ مولانا صاحب میں اس کو 9 کلاس میں ایڈمٹ کروں. چنانچہ ملت ہائی اسکول میں اب نویں میں داخل ہو. اور اس وقت ملت ہائی اسکول جو ہے وہ ملتان شہر میں ایک ہے، چوک بازار. اس میں ایک کپڑے کی دکان تھی، اس کے اوپر ہمیں مرزا صاحب کلاسیں پڑھایا. علی بھائی، لیٹس گو بیک ٹو آپ کے یہاں پاکستان. جب میں چھوٹا تھا تو ہم ڈبیاں کھیلتے تھے، بینٹے کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، پتنگیں اڑاتے تھے. ہمارے غلام میں روز آیا کرتے، والد صاحب بڑے. آپ کیا کرتے تھے جب آپ وہاں تھے؟ مجھے یہ اس کو کنٹے کہتے ہیں نا، یہ کھیلنے کا شوق تھا. اور وہ بھی اپنا جب فارغ وقت ہوتا تھا تو اس میں میرے والد بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس بات سے کہ یہ اپنا 24 آورز میں جو میرا وقت ہے اور میرے ساتھ جو اس کا گزارنے کا وقت یہ دیتا ہے تو لیٹ ہم ریلیکس. تو اس میں وہ بھی، تو میں ہمیشہ یہ بینٹے کھیلا. اور کوئی کھیل نہیں، کرکٹ، ہاکی وغیرہ؟ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اس علاقے میں یہ نہیں، اس زمانے میں نہیں تھا. اچھا، یہ زور کرکٹ جو ہے یہ ہمارا جب یہ 53 54 کے بعد کا جو یہاں اس کے بعد سے پاکستان اور انڈیا میں آنا تو اس سے پہلے کرکٹ ہم. بہن بھائیوں میں آپ میں کوئی والد صاحب کو پریفر کرتے تھے؟ مطلب مجھے یہ ابہام یہ ہے کہ مجھے میرے والد صاحب، میری والدہ مجھ سے کہتی ہے کہ جتنا تمہیں تمہارا باپ پسند کرتا ہے، اگر اس میں سے 1/10 حصہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو ہم 50 سال میں زیادہ سکھی رہتے. میں ایک بات بتاؤں، نہیں، میں اپنے فیملی میں سب سے چھوٹا اور جب میں 3 سال کا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو. اچھا، اس وقت میری والد کی عمر تھی تقریباً 35-36 سال. تو جو
جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ میری والدہ نے کہا کہ میں آپ کو آپ دوسری شادی کریں، آپ کی عمر ہے شادی کی، لیکن اگر میرے اس بیٹے کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ میرے والد نے صرف میری وجہ سے دوسری شادی کی، اور آج تک یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی بہنیں اور میرے والد، مجھے نہیں یاد کہ کسی بات کے اوپر میری کسی خواہش کو رد کیا گیا، اونلی بیکاز دیٹ آئی واز دا اونلی چائلڈ۔ فیوریٹ میرے والد نے مجھے باپ کی طرح بھی پالا، ماں کی طرح۔ پھر آپ ملتان آ گئے، حیدرآباد آپ کیسے گئے؟ کیونکہ مجھے امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ آپ کا بیشتر وقت حیدرآباد میں بھی گزرا۔ حیدرآباد میں دراصل نعیم صاحب میرے والد مجددی تھے، حضرت مجدد الفسانی کی اولاد، اور یہ اکبر کے زمانے سے جس وقت اکبر کا اور ان کا کانفلکٹ شروع ہوا تھا، تو ایکچولی ہمارا خاندان جو ہے وہ ہے غزنی افغانستان سے۔ تو جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو حضرت مجدد الفسانی نے اپنی اولاد سے کہا کہ آپ لوگ شفٹ ہو، کچھ ہندوستان رہے، کچھ غزنی رہے، کچھ سندھ آ گئے، کچھ پنجاب میں چلے گئے، کچھ فورن امریکہ وغیرہ چلے گئے، تو ہم لوگ چلے گئے انڈیا، اور ہمارا ایک خاندان کا پہلو جو ہے وہ سندھ میں تھا، چنانچہ وہ کہلاتے ہیں آج کل پیر سرہندی حیدرآباد میں۔ چنانچہ میرے والد وہاں پر اپنے عزیز و اقارب جو تھے ان کے اس سلسلے میں وہاں شفٹ ہو، اور ہمیں وہاں پر جو محبت جو پیار ملا اس کے لحاظ سے ہم وہاں سیٹل ہو گئے، لیکن ابا کے مریدین نے انسسٹ کیا انہیں کہ وہ ملتان آئے، تو وہ مجھے لے کر، کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے لے کر ملتان آ گئے، باقی ہماری ساری فیملی حیدرآباد میں تھی، تو وہیں انہوں نے۔ ملتان آپ کب تک ہے؟ ملتان میں رہا 53، 52 میں میں نے ملت ہائی، 54 میں، 55 تک میں رہا، 54 میں میں نے ملت ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا، اور اس کے فوراً بعد حیدرآباد شفٹ ہو گیا۔ حیدرآباد آپ چلے گئے، حیدرآباد میں پھر آپ نے کیا کیا؟ حیدرآباد میں پھر پہلے تو حیدرآباد میں اس زمانے میں یہ مار کٹائی کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حیدرآباد بہت پیارا شہر ہے، اتنا پیارا شہر تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ جب بھی میں کبھی ریٹائر ہوں گا اپنے کس پروفیشن میں بھی جاؤں تو میں ریٹائر ہو کے یہاں آ کے ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا۔ اور آج جب میں حیدرآباد جاتا ہوں تو بس میں نہیں جاتا بھی ہوں تو نہیں جاتا، اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس بات سے کہ سیاسی طور پہ جس انداز سے سارے مسئلے کو ٹیکل کیا گیا وہ میرا مسئلہ نہیں۔ پیسہ کا ایک نظم ہے، اس کہتے ہیں آپ پیسہ بولتے ہیں، گلیوں میں پھرا کرتے تھے دو چار دیوانے، ہر شخص کا سد چاک لبادہ تو نہیں۔ ایسی گلیاں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گی، جہاں حیدرآباد میں۔ حیدرآباد کی گلیاں جو ہیں وہ ہماری میراث ہیں۔ آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ خوش شکل آ گئے؟ مجھے یہ احساس آج تک نہیں ہے۔ کمال کرتے ہیں، آغا ناصر نے مجھے کہا، لیکن نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ علی کو دیکھا بڑے سال پہلے، انہوں نے مجھے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا حسین و جمیل لڑکا تھا، آپ کو کیسے احساس؟ نہیں، مجھے دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب اپنے پہلی فلم میں کام کیا تو جب ایکچولی یہ ایک ریڈیو کے ذریعے کریم فضلی صاحب نے میرا ڈرامہ ریڈیو کے ذریعے مجھے کانٹیکٹ کیا، اور میرے اسپریچل فادر ہیں سید بخاری صاحب، جو کچھ بھی میں آج ہوں یہ بخاری صاحب کی وجہ سے۔ احمد شاہ بخاری کے چھوٹے پطرس کے چھوٹے بھائی زید بخاری صاحب، ان کے بارے میں نے بات کرنی ہے جی، وہ تو ان کے توسط سے فضلی صاحب سے میں متعارف ہوں، اور فضلی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ فلم میں کام کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو
प्यासा हूँ, कुएं की तलाश में हूँ, तो जहाँ पे भी पानी मिल जाएगा वहाँ जिंदगी गुजारेंगे। चुनाचे उन्होंने मुझे फिल्म में काम किया। लेकिन फिल्म में मैंने उस वक्त मेरा नजरिया प्रोफेशन का नहीं था। मैं जाना चाहता था अपना, उस जमाने में मैंने टेस्ट दिया था जीडी पायलट का, और मैं जाना चाहता था एयरफोर्स। लेकिन नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जाके उसके प्रैक्टिकल के लिए हैदराबाद था या काकुल था कहीं जाके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और रिटर्न मैंने पास कर लिया था। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं नहीं गया। रेडियो के ऊपर 10 रुपए उस जमाने में हमें मिला करते थे, 10 रुपए एक ड्रामे में काम करने थे। तो मेरे ख्याल से हमें 3-4 अगर प्रोग्राम मिल जाते थे तो हम समझते थे बहुत है। 40 रुपए। 40 रुपए, हाँ बहुत। लेकिन रेडियो में आप मुतारिफ कैसे हुए? वो फिल्मों वाली बात जरा बाद में करते हैं। रेडियो में दरअसल मैं मुतारिफ हुआ हैदराबाद में। पढ़ाई के साथ साथ जहाँ पढ़ा तो वहाँ ये एहसास हुआ कि तालीम जारी नहीं रख सकते, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है उसके। तो फिर फिक्र में आज के लिए बाहर निकले। तो एक्चुअली मेरे बड़े भाई थे पहले रेडियो, और हमारे एक प्रोड्यूसर होते थे वहाँ, अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कयूम साहब। मेरे बड़े भाई ऑलरेडी पहले से रेडियो पे थे एज ड्रामा आर्टिस्ट, तो उन्होंने मेरा भी और वहाँ ऑडिशन कराया रेडियो। तो कयूम साहब ने कहा कि इस परफेक्ट वॉइस और मैं इसको ड्रामे में। ये वॉइस नेचुरल कोई उसके अंदर ये नहीं कि आपकी बचपन में पतली आवाज थी, फिर आपने बड़ा रियाज किया, तो भारी, अल्लाह की देन है। तो उन्होंने मुझे, तुम्हारा बाप पसंद करता है, अगर उसमें से 1/10 हिस्सा वो मुझसे प्यार करता है तो हम 50 साल में ज्यादा सुखी रहते। मैं एक बात बताऊं, नहीं, मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा, और जब मैं 3 साल का था तो मेरी वालिदा का इंतकाल है। अच्छा, उस वक्त मेरी वालिद की उम्र थी तकरीबन 35-36 साल। तो जो मुझे बताया गया वो ये था कि मेरी वालिदा ने कहा कि मैं आपको, आप दूसरी शादी करें, आपकी उम्र है शादी की, लेकिन अगर मेरे इस बेटे को कोई तकलीफ हुई तो मैं आपको माफ नहीं करूँगा। चुनाचे मेरे वालिद ने सिर्फ मेरी वजह से दूसरी शादी की, और आज तक ये है कि मेरे बड़े भाई बहनें और मेरे वालिद, मुझे नहीं याद कि किसी बात के ऊपर मेरी किसी ख्वाहिश को रद्द किया गया, ओनली बिकॉज दैट आई वॉज द ओनली चाइल्ड। फेवरेट। मेरे वालिद ने मुझे बाप की तरह भी पाला। फिर आप मुल्तान आ गए। हैदराबाद आप कैसे गए? क्योंकि मुझे इंप्रेशन ये दिया गया है कि आपका बेशतर वक्त हैदराबाद में भी गुजरा। हैदराबाद में दरअसल नईम साहब, मेरे वालिद मुजद्दिदी थे, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की औलाद, और ये अकबर के ज़माने से, जिस वक्त अकबर का और उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो एक्चुअली हमारा ख़ानदान जो है वो है गज़नी अफगानिस्तान से। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने अपनी औलाद से कहा कि आप लोग शिफ्ट हो। कुछ हिंदुस्तान रहे, कुछ गज़नी रहे, कुछ सिंध आ गए, कुछ पंजाब में चले गए, कुछ फॉरेन अमेरिका वगैरह चले गए। तो हम लोग चले गए इंडिया, और हमारा एक ख़ानदान का पहलू जो है वो सिंध में था। चुनाचे वो कहलाते हैं आजकल पीर सरहंदी हैदराबाद में। चुनाचे मेरे वालिद वहाँ पर अपने अजीज़ व अकारीब जो थे उनके उस सिलसिले में वहाँ शिफ्ट हो, और हमें वहाँ पर जो मोहब्बत, जो प्यार मिला, उसके लिहाज से हम वहाँ सेटल हो गए। लेकिन अब्बा के मुरीदीन ने इंसिस्ट किया उन्हें कि वो मुल्तान आ जाए, तो वो मुझे लेकर, क्योंकि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, मुझे लेकर मुल्तान आ गए। बाकी हमारी सारी फैमिली हैदराबाद में थी, तो वहीं उन्होंने। मुल्तान आप कब तक है? मुल्तान में रहा 53, 52 में मैंने मिला था, 54 में, 55 तक में रहा,
54 میں نے ملت ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور اس کے فوراً بعد حیدرآباد شفٹ ہو گئے. حیدرآباد آپ چلے گئے. حیدرآباد میں پھر آپ نے کیا کیا؟ حیدرآباد میں پھر پہلے تو حیدرآباد میں اس زمانے میں یہ مار کٹائی کا سلسلہ نہیں ہوتا. حیدرآباد بہت پیارا شہر ہے، اتنا پیارا شہر تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ جب بھی میں کبھی ریٹائر ہوں گا اپنے جس پروفیشن میں بھی جاؤں تو میں ریٹائر ہو کے یہاں آ کے ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا. اور آج جب میں حیدرآباد جاتا ہوں تو بس میں نہیں جاتا بھی ہوں تو نہیں جاتا. اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس بات پہ کہ سیاسی طور پہ جس انداز سے سارے مسئلے کو ٹیکل کیا گیا وہ میرا مسئلہ نہیں. ایسا ایک نظم ہے اس کے آپ کیسا بولنا گلیوں میں پھرا کرتے تھے دو چار دیوانے حر شخص کا سجاد لبادت نہیں تھا. ایسی گلیاں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گی جہاں حیدرآباد کی گلیاں جو ہیں وہ ہماری میراث ہیں. آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ خوش شکل آتے؟ مجھے یہ احساس آج تک نہیں. کمال کرتے ہیں. آغا ناصر نے مجھے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ علی کو دیکھا بڑے سال پہلے. انہوں نے مجھے ذکر کیا انہوں نے کہا جی اتنا خوبصورت لڑکا تھا، اتنا حسین و جمیل لڑکا تھا. آپ کو کیسے احساس کیا؟ نہیں مجھے دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب اپنے پہلی فلم میں کام کیا تو جب ایکچولی یہ ایک ریڈیو کے ذریعے کریم فضلی صاحب نے میرا ڈرامہ سنا تھا. ریڈیو کے ذریعے مجھے کانٹیکٹ کیا اور میرے اسپریچول فادر ہیں سید بخاری صاحب. جو کچھ بھی میں آج ہوں یہ بخاری صاحب کی وجہ سے. احمد شاہ بخاری کے چھوٹے پطرس کے چھوٹے زید بخاری صاحب ان کے بارے میں نے بات کرنی ہے. وہ ان کے توسط سے فضلی صاحب سے میں متعارف ہوں اور فضلی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ فلم میں کام کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو پیاسا ہوں، کنویں کی تلاش میں ہوں، تو جہاں پہ بھی پانی مل جائے گا وہاں زندگی گزاریں. چنانچہ انہوں نے مجھے فلم میں کام کیا. لیکن فلم میں نے اس وقت میرا نظریہ پروفیشن کا نہیں تھا. میں جانا چاہتا تھا اپنا اس زمانے میں نے ٹیسٹ دیا تھا جی ٹی پائلٹ اور میں جانا چاہتا تھا ایئر فورس. لیکن نہیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں جا کے اس کے پریکٹیکل کے لیے ایبٹآباد تھے یا کاکول تھا کہیں جا کے پریکٹیکل ایگزامینیشن اور ریٹرن میں نے پاس کر لیا تھا. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نہیں گیا. ریڈیو کے اوپر 10 روپے اس زمانے میں ہمیں ملا کرتے تھے 10 روپے فائدے نہیں تھے ایک ڈرامے میں کام کرنے کے. تو میرے خیال سے ہمیں 3-4 اگر پروگرام مل جاتے تو ہم سمجھتے تو بہت ہے. لیکن ریڈیو میں آپ متعارف کیسے ہوئے؟ وہ فلموں والی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں. ریڈیو میں دراصل میں متعارف ہوا حیدرآباد میں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ جہاں پڑھ رہا تھا وہاں یہ احساس ہوا کہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس کے. تو پھر فکر معاش کے لیے باہر نکلے. تو ایکچولی میرے بڑے بھائی تھے پہلے ریڈیو اور ہمارے ایک پروڈیوسر ہوتے تھے وہاں، اب ان کا انتقال ہو گیا اللہ جنت کرے، قیوم صاحب. میرے بڑے بھائی آلریڈی پہلے سے ریڈیو پہ تھے ایز ڈرامہ آرٹسٹ. تو انہوں نے میرا بھی اور وہاں آڈیشن کرایا ریڈیو. تو قیوم صاحب نے کہا کہ اس پرفیکٹ وائس اور میں اس کو ڈرامے میں. یہ وائس نیچرل پھر آپ نے بڑا ریاض کیا؟ اللہ کی دین ہے. تو انہوں نے مجھے ڈرامے میں کاسٹ کیا اور پھر اس کے بعد مجھے پروگرام ملنے لگے. پھر میں اپنا چلا گیا کراچی. تو کراچی سے میں انٹروڈیوس ہوا فلموں میں. اور فلمیں جو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایسی کام کیا تھا جیسے فلم ریڈیو پر ڈرامہ کرتے ہیں. لیکن جب یہ فلم ریلیز ہوئی، یہ سائیکولوجیکل ہے نہیں میرے ساتھ، جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اس زمانے میں میرا وزن بہت کم تھا. میں میرے خیال سے کوئی
90-95 یا تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے میں گھبرا گیا. فلم میں وہ پہلی فلم ہے جس کی ریلیزنگ اوپننگ فاطمہ جنان کی تھی. نشاط سینما کراچی کے. اٹ واز ویری بگ آنر فار اس. فاطمہ جنان سے تشریف لائی اور یہ تھا. لیکن میں گھبرا گیا اور میں آدھی پکچر سے بات کہ میرے خیال سے لوگ مجھے ماریں کہ آئی ایم لکنگ سو اگلی. اچھا. تو اس کے بعد سے نہیں یہ ڈیولپ ہو گیا. میں نے تقریباً 350 فلموں میں کام کیا ہے. لیکن یقین مانو میں نے اب پی ٹی این پہ اگر فلم آتی تب تو میں ہمت کر کے دیکھ لے تو میں نے اپنی فلمیں نہیں دیکھی. یہ بتائیں جب آپ ریڈیو میں تھے تو تب بھی آپ کی شہرت ایز اے ریڈیو آرٹسٹ تھی؟ ایک زمانے میں تو ریڈیو کے آرٹسٹ بھی بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. نہیں اس زمانے میں ریڈیو آرٹسٹ جو ہوتے تھے وہ بہت کم مشہور ہوتے تھے. مثلا ہمارے زمانے میں بہت مشہور تھے ماجد خان, اللہ انہیں وہ بھی ان کا انتقال ابھی حیات ہے ماشاء اللہ. احسن سلیم, اس زمانے میں احسن سلیم کی بڑی اونچی بولتی. تو ہم تو تلاش کرتے تھے اپنا ڈرامہ کرنے کے بعد کہ تم نے سنا تو اس انداز کی بات ہوتی تھی. لیکن اس میں اتنا گلیمر اور اتنا یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. آپ نے ذکر کیا روحانی باپ سے زید بخاری صاحب, ان کی کنٹریبیوشن کیا آپ کی؟ نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ بخاری صاحب ہوئے, صوفی صاحب ہوئے, جوش صاحب ہوئے, یہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جملہ ذرا پڑھ کے مجھے, نہیں یہ طریقہ نہیں تھا, یہ شعر ذرا پڑھ کے مجھے سنا, یہ نہیں. ہم ایز اسٹوڈنٹ ان کو واچ کرتے رہتے تھے کہ یہ بولتے کس انداز سے, یہ بیٹھتے کس انداز سے, ان کی محفل کس انداز کی ہوتی ہے, شعر پڑھنے کا ان کا انداز کیا ہے, تلفظ ان کا کیا ہے. یہ ساری باتیں ہم واچ کرتے تھے. اور یہ ساری باتیں بخاری صاحب کی جو ہم واچ کرتے تھے بیٹھ, میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب سے بڑا براڈ کاسٹر پیدا نہیں ہوگا. ایک زمانہ وہ تھا جب بخاری صاحب انڈیا سے لندن چلے گئے اور پتر صاحب بھی وہیں تھے. تو بی بی سی کو بخاری برادرز کارپوریشن کہا جاتا تھا. جس انداز سے یہ دونوں اس پہ کنٹرول کرتے تھے, حاوی تھے. تو بخاری صاحب کی لائف کو جو کچھ بھی دیکھا میں نے, جتنا بھی اسٹڈی کیا, کیونکہ میں بڑا کلوز تھا ان کے, جتنا بھی اسٹڈی کیا, میری زندگی کا ہر پہلو انہی سے مستعار. میری بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات آپ بالکل لگتے ہیں کہ بخاری صاحب کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا زبان جی, میں کیونکہ ظفر صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا, مجھ سے بھی الزام یہ کبھی کبھی میں جیسچر وہ نیچرل, وہ کو آپ ایڈمائر کریں. نہیں نیچرل ہے. دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ زندگی میں کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں. آپ اپنے بھائی سے متاثر ہیں انکانشیس, آپ اپنے استاد سے, باپ سے, بہن سے, کسی سے متاثر ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ صاحب یہ پرسنالٹی ہے جس سے میں متاثر ہوں, تو وہ پرسنالٹی زندگی بھر آپ کو گائیڈ کرتی ہے. مجھے زندگی میں بے شمار مسائل بھی ہوئے, بے شمار دقتیں بھی پیش آئیں, لیکن میں نے فوراً بخاری صاحب کو وہاں پٹ اپ کیا کہ اگر بخاری صاحب یہاں ہوتے کیا کرتے, اور امیڈیٹلی مجھے حل ملا. ارے بھائی, ریڈیو آرٹسٹ کے لیے کیا چیز بڑی اہم, واٹ از دی ایسنس, دی سائن qua non to be a radio artist, کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ریڈیو آرٹسٹ کے لیے بہت سی باتیں, یعنی ایک فنکار کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے جو بیسک بات ہے وہ ہے آپ کا آبزرویشن. ایک فنکار کا آبزرویشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ نے سرے راہ کوئی بات دیکھی, ایبزارو کیا چوز کی طرح وہ آپ کے ذہن میں لاشعور میں بات کو. یہ تو ایک ایکٹر کے لحاظ سے. لیکن ریڈیو کا جو فنکار ہے اس کو جہاں یہ آبزرویشن ہونی چاہیے, اس کے علاوہ مائک کی پوری اسٹڈی ہے, مائکروفون کی جو اسٹڈی ہے وہ بہت ضروری ہے. ایکچولی یہ مائکروفون ہے ریڈیو کو, اور ہم یہاں بول رہے ہیں. اب مجھے جو اساتذہ نے بتایا, جو استاد نے بتایا, جو میں نے اپنے سینئر سے سیکھا,
مجھے اگر ایک آواز ایسی پروڈیوس کرنی ہے جو 1 میل سے آ رہی ہے تو مجھے اس مائک سے دور جانے کی ضرورت نہیں، میں وہ آواز یہیں پروڈیوس کروں گا۔ اور اگر یہ ظاہر کرنا ہے کہ مائکرو فون کے بہت قریب آ کے آپ کوئی لاؤڈ ہو تو بھی میں اسی جگہ کھڑا رہوں گا، ڈسٹینس وہی رہے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک دوسرے کمرے سے آواز آ رہی ہے، 1 میل سے نہیں دوسرے کمرے، وہ بھی یہیں سے ہوگی۔ یہ ساری ٹریننگ ریڈیو کی ہے، اور ریڈیو پہ جس انداز سے ٹریننگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ فنکار جو ہے وہ مائکرو فون کی مار نہیں کھاتا، وہ نہیں، کیونکہ سارا کچھ آواز سے آپ مجھے اگر فلم کے اندر پتا ہے کہ مائکرو فون میرا کہاں ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے تھرو کیسے کرنا ہے اپنے وائس کا، تاکہ میرا مائکرو فون جو ہے وہ اپنی ڈینسٹی کے اوپر پورا ہے اور وہ آتا ہے۔ یہ ریڈیو کی ہماری ریڈیو سے آپ نے پیسہ نہیں کمایا، جو ریڈیو پیسے دیتا نہیں، اس زمانے میں ہم نے پیسہ کمایا، 10 روپے 40 روپے مہینے کے بہت ہوتے، اور 40 اچھا بڑے تھے اس زمانے؟ نہیں بہت تھے، بڑے نہیں تھے، بہت تھے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ میں جب کراچی میں تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھے کہتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ رہتا تھا یونیورسٹی ٹاؤن، جو کراچی سے آپ اندازہ لگائیں یونیورسٹی کتنی دور۔ تو میں یونیورسٹی سے بندر روڈ پہ یہ پوچھنے آتا تھا کہ صاحب آغا ناصر اس زمانے میں ریڈیو والے، اچھا، اور ان سے پوچھنے آتا تھا میں کہ کوئی 10 روپے کا پروگرام مجھے مل سکتا، اور پیدل آتا اس فاصلے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور رات کو وہاں سے سارا دن ہم گزارتے تھے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں، اور کینٹین میں کھانا وانا کھایا، اور کینٹین والا ہمارا یہ خیال رکھتا تھا کہ ان کو جب چیک ملے گا دے دیں گے، ادھار چلتا تھا۔ تو رات کو وہاں سے چلتے تھے، اور وہ میری دوست کے ماموں تھے جن کے ہمیں رہتا تھا، تو وہ خاتون اللہ انہیں خوش رکھے، وہ ایک نان اور مکھن کی ٹکیا ساتھ میں دے رکھے، جو رات کو براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے واپس آتے ہوئے جو 22 میل کا سفر تھا رات کو میں کھاتا تھا۔ تو اس انداز سے ہمیں 40 روپے تو بہت بہت اس زمانے میں سڑکوں پہ یرغمالی نہیں بناتے تھے، نہیں سڑکوں پہ نہ یرغمالی ہوتے تھے، اور نہ کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا، نہ کوئی گولی شولی مارتا تھا۔ بولے اب یہ ہو گیا، وی آر اسٹل ان یور یوتھ، ہم آپ کی جوانی میں ہیں، کہ آپ بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن کیونکہ بلا تکلف پلیز محبتیں کیا کرتے تھے آپ اس زمانے بہت زیادہ۔ پہلی فلم آپ کی ہٹ ہوئی؟ پہلی فلم میری ہٹ تو نہیں ہوئی، نہیں لیکن چلی ضرور، ہاں، ڈبہ نہیں ہوئی، اس کو بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ سب سے چلا۔ میں میک اپ کر لی کہ میں نے اب فلم انڈسٹری میں لینا، آپ کی پہلی سپر ہٹ فلم کون سی؟ مطلب میں نے آپ کی مری میں شرارت دیکھی، وہ آپ کی شروع میں فلموں میں تھی؟ ہاں، میری وہ پہلی فلم تھی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلم کے اندر کچھ بڑی ایک رول میں جب آپ آ جائیں تو اسی میں کاسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جب میں نے اپنا پہلا اسکرپٹ دیکھا، میں فضلی صاحب کا اسسٹنٹ بھی تھا، تو اسکرپٹ جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کے اندر جو مرکزی کردار تھا، یہ سو کالڈ ہیرو، وہ اس کے اندر پرفارمنس کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ میں نے فضلی صاحب سے عرض کیا کہ جی میں ایز اے ولن کروں، اس کے اندر زیادہ مجھے پرفارمنس کا موقع، انہوں نے ایگری کیا، ٹھیک۔ چنانچہ جب میں نے ایز ولن کیا تو پھر جو بھی فلمیں میرے پاس آئی وہ ولن کر میں سیڈ اوکے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر چانسز ہے یا نہیں۔ تو ایک ایسا سبجیکٹ میرے پاس آیا شرارہ، جس کے اندر چانسز تھے ہیرو کے رول کرنے کے، یہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اقبال شہزاد صاحب کی وہ فلم، تو ان سے انہوں نے آفر کی، میں نے ایگری کیا، لیکن وہ باکس آفس سے ہٹ نہیں۔ تو میں یہاں ایک ہوٹل میں رہتا تھا اس زمانے میں، لاہور میں۔ اچھا، جب میں 60 میں آیا میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو میں اترا، کوئی مجھے لینے کے لیے نہیں آیا تھا لاہور ایئرپورٹ پہ، اور پہلی مرتبہ جہاز میں سفر کیا تھا۔ چنانچہ میں نے ٹیکسی لی، ٹیکسی والے سے کہا کہ مجھے کسی ہوٹل لے چلو،
وہ ایک بڑے پوش ہوٹل میں لے گیا اس زمانے کے. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر ایک چھوٹے سے ہوٹل پہ میں رہا, اچھا ہوٹل. تو اس کا بھی خرچہ میں نے خود ہی برداشت کیا, جو ان سے پیسہ لیا وہ ان کو دے دیا. تو وہ فلم جو ہے وہ باکس آفس پہ ہٹ نہیں ہوئی. تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے اپنے آپ کو آڈینس میں ریکگنائز کراؤ کہ یہ بھی کوئی آرٹسٹ ہے. چنانچہ اس زمانے میں ایکشن فلموں کا شوق تھا. تو تمہیں تعجب ہوگا میں نے 70 فلمیں کی ہیں تلوار پکڑ. تلوار پکڑ کے جو میں نے لڑنا شروع کیا ہے یہ. تو کبھی اگر کسی پکچر کے اندر یہ ہوتا تھا کہ سوٹ ووٹ پہننا ہو تو لوگ مجھ سے اسٹوڈیو پوچھتے تھے آج شوٹنگ نہیں. یہ حالت. اچھا. چنانچہ 70 فلموں کرنے کے بعد میرا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ تھی میری شادی. جب دیوا بیگم سے میری شادی. اس سے پہلے خاموش رہو ریلیز ہوئی تھی. خاموش رہو. ہاں خاموش. آئی آلویز تھنک somebody tells me کہ علی بھائی کو جس نے ٹیک آف کرایا جہاں سے میری اس میں بھی آپ ولن تھے. نہیں اس میں ولن نہیں تھا. ولنس رول نہیں تھا. آپ شادیاں شودیاں کر کے لڑکیوں کو لے آتے. وہ بڑا ڈیلیکیٹ رول تھا. اچھا. وہ بہت ڈیلیکیٹ رول. وہ رول اس انداز سے ڈیلیکیٹ تھا کہ جو اس کے اندر بیسک پوائنٹ نہیں مجھے نظر آیا نا, وہ تھا اس کا بچپن جو اینڈ پہ جا کے فلم میں ریویل ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. ریاض شاہد مرحوم کے نے اسکرپٹ لکھا تھا تو میں نے ریاض سے کہا کہ ریاض اس فلم میں مجھے اپنے لحاظ سے کام کرنا, اس کے اندر ڈائریکشن یہ وہ کیمرہ وغیرہ ڈلیوری مجھے کر دے. اینڈ ہی ایکٹ. ویسے ڈلیوری میں آپ نے کیا چینج لائے جب آپ نے کہا کہ مجھے اپنی طرح سے ڈلیوری کرنا ہے؟ اس میں نہیں, بات یہ ہے کہ ہر جملے کی ادائیگی کا ایک مفہوم ہوتا ہے. مثلا شیکسپیئر کو لے لیں, اس کی انٹرپریٹیشن مختلف ایکٹرز نے مختلف کی. کسی نے کہا ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, دس از دا کوشچن. اس کا ایک مقصد ہمارے سامنے آتا. کسی نے کہا ہے ٹو بی اور اس کا ایک مقصد فرق ہو گیا. کسی نے کہا ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, دس از دا کوشچن. سوالیہ اخیر میں سوالیہ. تو ایک اداکار کو یہ ضروری ہے, اور میری بڑی خواہش ہے کہ میرے ینگسٹر جو ہیں وہ مجھ سے پوچھا کریں آ کے کہ علی بھائی آپ نے اس کے اندر یہ جو رول کیا ہے یہ ادائیگی آپ نے کیوں کی ہے. میرے پاس اس کا جواب ہے کہ یہ کیوں کیا. چنانچہ یہ جو ادائیگی وہاں پر ایسا ہوتا تھا, مثلا خاموش راؤ کا ایک جملہ کہ وہ بیٹھی ہیں خاتون اور وہ مجھے پوچھتی ہیں, جمال میرا نام تھا. مجھے آج تک یاد ہے وہ کہ جمال تم خاموش بیٹھے ہو کیا بات. تو یہ جواب دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے خالد, نہ آپ نے زنجیر پہنائی ہے نہ پر کاٹے ہیں, بس اڑنے کی طاقت چن لی, ذہن سے آزادی کا تصور مٹا. ریہرسل ہوئی سب کچھ اوکے 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 سارا. جب ٹیک ہونے لگا اور کلیپ گئی سارا کچھ ٹھیک آ گیا, ٹھیک ہوا, لیکن جہاں یہ آیا کہ نہ آپ نے زنجیر پہنائی ہے نہ پر کاٹے, بس اڑنے کی طاقت چھین لی, ذہن سے آزادی کا تصور, میں وہاں چپ ہو گیا. میں نے کہا کٹ کر. ریاض کیا ہوا جی؟ میں نے کہا ریاض اس کے اندر مجھے ایک لفظ کم یا زیادہ نہ محسوس ہوتا. ماترے برابر نہیں, ماترے میرے برابر نہیں. اچھا ہی بات ہے میری جینس میں, اور چیلنج کو قبول کرتا تھا. ہمارے رائٹر آج کے اس انداز سے نہیں بھی ہے, لیکن اس نے کہا لائٹ آف کر. 15 منٹ کا بریک. 15 منٹ کے بعد کہنے کا یہ ہو گیا. اس نے صرف لفظ ہی بڑھائے, نہ آپ نے زنجیر پہنائی ہے نہ پر کاٹے ہیں, بس اڑنے کی طاقت چھین لی ہے, ذہن سے آزادی کا تصور ہی مٹا. اوکے, بہت اچھا. وہ 1 2 3 4 وہ میری بیٹ کے اندر آ گئی. تو یہ انداز تھا. اور اس پکچر کے بعد پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دینا تھی وہاں سے شروع ہوئی, جو آپ نے پہلے کہا. فلم انڈسٹری میں کون سا ڈائریکٹر تھا جس کو آپ نے دیکھ کے کہا واہ اس کو کام آتا؟
ہمارے یہاں 3-4 بہت اچھے ڈائریکٹر، مثلا ہمارے یہاں خلیل فیصل، میں انہیں آج سے 25 سال پہلے کے دور میں ان کو میرے خیال سے ٹریٹ کروں گا کہ وہ بیسٹ ڈائریکٹر تھے، اس واسطے کہ وہ ریاض شاہد کا اور ان کا ایک کمبینیشن تھا۔ ریاض شاہد جو لکھتا تھا اسی نہیں معلوم ہوتا تھا پکچرائز کیا ہوگا، اور اس کے اندر جو خوبی خلیل فیصل پیدا کرتا تھا وہ اسی کا کام۔ پھر حسن طارق، سلیمان، اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو تجربے کار اور اچھا بھی زندہ ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی، شریف میّر صاحب بہت اچھے ڈائریکٹرز میں تھے۔ پھر خورشید انور صاحب، خورشید انور صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا، اور وہ مزاج اتنا اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے ہر کام میں ایک میوزیکل بات تھی۔ ارے آپ نے خود بھی تو پروڈیوس کی فلمیں؟ میں نے 2 فلمیں بنائی، لیکن دیور ٹورڈز کامیڈی۔ اچھا، وہ تھوڑا سا میرا فرار تھا تلوار بازی سے، رونے دھونے سے، اٹ واز کامیڈی۔ سب سے گھٹیا حرکت آپ کے ساتھ کیا ہوئی فلم انڈسٹری میں؟ میرے خیال سے آپ نے کہا کسی کا یار اے نہیں کرنا چاہیے، یو آر اے راٹن مین، آپ کو بھی کسی نے کیا ہے کہ تو حرکت کی؟ دراصل پھر مجھے یہ بات آ جاتا ہے کہ شو بزنس بڑا روتھلیس بزنس ہے، اس میں کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں سانپ اور زہر اگلتے اور کھینچنے کی کوشش کرتے۔ نہیں، میں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ عجیب پروفیشن ہے۔ یہ پروفیشن ایسا ہے کہ آپ اس پروفیشن یعنی اس کی تیاری اندھیرے میں کرتے، اس کو ڈیولپ اندھیرے میں کرتے، اس کو دیکھتے اندھیرے میں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا، کوئی چیز لائٹ میں نہیں۔ تو فلم میکر یا فلم سے تعلق رکھنے والوں کے دل جو ہے ان کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ مجھے سب سے بڑی جو اس پروفیشن میں ذرا دھچکا لگتا تھا وہ منافق۔ کہ آپ 24 گھنٹے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میرے دوست ہیں، سارا کچھ ہے، اور آپ منافق۔ باقی واٹ ایور آئی ایم، میں اپنی انڈسٹری کی وجہ سے، میں اگر نعیم صاحب کو فون کرتا ہوں، نعیم صاحب کے دفتر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون محمد علی، میں کہتا ہوں بھائی اداکار محمد علی۔ میں اداکار ہونے کو اپنا فخر محسوس کرتا ہوں، اور میرا فخر ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی انڈسٹری کی وجہ سے، اور جو شکایت ہے وہ میری ان کی منافقت ہے۔ باقی بات ایک میں شفٹ کروں گا ذرا پہلے میں تھوڑا سا آپ کی جائے کریں جی۔ ایک زمانے میں بس آپ کے بارے میں عام طور پہ ہیروؤں کے بارے میں اسکینڈلز بڑے ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ اسکینڈل سامنے نہیں آئے؟ میں اس کا ذکر کرنا، اسکینڈل نہیں تھا۔ نبا بھابھی سے آپ نے کیسے فیصلہ کیا شادی کرنے کا؟ کیونکہ بے شمار اس وقت ہیروئن تھی اور آپ رائزنگ اسٹار تھے، یو آر دی الٹیمیٹ اسٹار۔ نہیں، ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک انسان کیلکولیٹ کر لیتا ہے اپنی طبیعت کو، اور اپنی طبیعت اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی محفل میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ، میں تو کچھ لوگوں سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ۔ جو میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں خیر بوڑھا تو تم اللہ تعالیٰ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے اس کا میرے سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہے، جو میری یہ عمل جو ہے میری شخصیت کا حصہ ہے۔ تو بے شمار ہم نے فلمیں ساتھ ایسی کی جس میں میری اور زیبا بیگم کی بات چیت بھی نہیں تھی، اس بات پہ کہ میں نہ معلوم کیوں سب کانشیسلی یہ محسوس کرتا تھا کہ شی از مائن، اور میں چیک کرتا تھا کہ یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، اور بیکاز شی واز ناٹ مائی وائف، تو وہ کہتی آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، تو اس پہ میں ریئیکٹ کرتا تھا۔ اور بے شمار مثلا کنیز ایک فلم جس کا آفاقی صاحب پروڈیوسر تھے، اور آفاقی نے مینشن بھی اپنے کالم جو لکھتے ہیں اس میں میری ان کی بات چیت ہی نہیں، تو حسن طارق ڈائریکٹر، اب لو سین کیسے ہو،
چنانچہ حسن طارق ایک طرف بیٹھ جاتے تھے کہ علی میاں یہ آپ ہی کر لو جیسے کر. تو یہ باتیں ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے. اور پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کچھ سیکریفائز کرنی ہے, میں نے کچھ سیکریفائز کرنی ہے, اور اس کے اندر زیادہ میں جو حصہ دوں گا سیکریفائز کا وہ زیب کا ہے, جس انداز سے اس نے اپنے گھر کی لائف کو سیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میں ذرا ضدی ہوں اور وہ اپنی ضد چھوڑ دیتی ہے کہ جب ان میں سب سے اچھی بات آپ کو کیا ہے؟ یہ کہ وہ خوبصورت ہیں, یہ تو نہیں یہ تو کوئی بات, یہ کوئی بات نہیں. میں جب میری شادی ہوئی نہیں میرے پاس 17,500 روپے. اچھا, بڑے غریب غربا سے میں نے شادی کر لی ٹوٹل 17,500 روپے تھے, اور وہ بھی جب میں نے سوچا کہ کہاں کہاں سے میرے پاس پیسے آ سکتے تب. اچھا, میری ساری فیملی جو ہے, میں اپنی فیملی کے بغیر بالکل نامکمل. میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے بغیر میں نامکمل. تو پہلے دن میں نے زیب سے کہا کہ زیب یہ ساری کچھ میری ذمہ داری ہے, ان سے محبت, ان سے پیار, ان سے سارا کچھ, اور ان کی ضروریات یہ زندگی میں میرے خاندان نے, اللہ کا بڑا احسان ہے, کبھی میرے خاندان والوں نے کچھ پیسے کے معاملے میں اس میں ہونے کی کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کا خیال رکھتا ہے سب سے زیادہ میرے والد. تو میری وائف نے جس انداز سے اس پرابلم کو نہیں ٹیکل کیا ہے, میں بتا نہیں سکتا. میں خاص طور پہ میری والد کی طبیعت کو دیکھ کے مذہبی اور سارا کچھ, بس اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خرچیلے بہت ہیں. کسی نے کہا کہ محمد علی کو 1 کروڑ روپیہ دے دو, اسے کہو کہ 2 گھنٹے میں خرچ کر دے تو وہ خرچ کر دے. کسی نے یہ بھی کہا کہ جب زیبا بابی نہ ہوتی تو آپ ہاتھ دوسرے دن پھانک ہوتے, آپ سڑک پہ کھڑے ہوتے, کیونکہ جو آپ نے کل مال کمایا ہے وہ آپ نے بانٹ دیا ہوتا یا خرچ کر دیا ہوتا. بات ٹھیک, یہ ہاں کسی حد تک ٹھیک. اچھا, اگر چھن جائے انسان سے فیم, شہرت چھن جائے, فلم سٹار, تو بڑی تکلیف کی بات ہوتی. کسی نے کہا کہ وہی مراد کا دل ٹوٹ گیا تھا, کیونکہ while he was still an actor کام ان سے کم ہو گیا. بات دراصل یہی, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں وحید کو میں نے بہت سمجھایا تھا. وحید ایک اسٹیج یہ تھی کہ وحید سینئر ہو گئے تھے, تو میں نے سمجھایا تھا کہ وحید ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو آج سے 25 سال پہلے ہم رول کرتے تھے وہ رول ہم فزیکلی یا اپنے فیس کے لحاظ سے نہیں کر سکتے, لہذا یو ٹرائی ٹو بیکم سینئر. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایکٹنگ میں اب ان ڈیمانڈ نہیں رہے تو ڈائریکشن میں آ جاؤ, اور جو کچھ بھی کوآپریشن ہم لوگوں سے چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے. آپ فلم بنائیں, فلم ڈائریکٹ کریں, فلم. لیکن اس کا فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گیا تھا, بہت زیادہ, اس واسطے کہ وہ جس طبقے میں لائق ہوتا تھا اس طبقے کے اندر سے ینگسٹرز کے سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لائکنگ کو کبھی وہ ہی واز اے ڈارلنگ آف دا ینگسٹر, اور کسی زمانے میں ینگسٹر اگر اسے لائک کرنا چھوڑ دیں تو اس کا سارا فرسٹریشن ہوتا ہے, سمجھے. تو اسی انداز سے اس نے وڈراول آف فیم جو ہے وہ ایکسپٹ کیا آپ پہ کوئی اثر نہیں؟ آپ نے, آپ سپر ہیرو تھے ہمارے, جو میں فلمیں نہیں کرتا, آپ پھر بھی محمد علی, یہ کیا آپ پہ بوجھ نہیں؟ میرا پروفیشن جو ہے وہ میرا موٹو کبھی نہیں رہا. میرا پروفیشن میں آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی میرا کام رہا ہے سوشل ورک, اور سوشل ورک کے اندر میں اپنی شوٹنگ میں اگر مجھے آدھا گھنٹہ ملا اور کسی تقریب میں مجھے جانا پڑا, ریٹائرڈ بچوں کی, بلائنڈ لوگوں کی, وہ میں بھاگ کے چلا جاؤں. اور ابھی بھی میرا وہ شعبہ جو ہے وہ پرانا نہیں ہوا. میرے اس شعبے کے اندر آج بھی میری ضرورت ہے, مرتے دم تک میری ضرورت رہے گی. چنانچہ میں اپنے آپ کو اسی میں بزی رکھتا ہوں. 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, تو یہ فیم ویم جو ہے یہ آنی جانی. کپڑوں کے شوقین ہیں آپ, آج میں بڑا جل رہا ہوں آپ کا سوٹ دیکھ کے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں انگلستان جاؤں اور مل کے سوٹ خریدے جائیں. اب وہاں پر بھی اچھے سوٹ نہیں, لیکن کپڑوں کا شوق ہے آپ کو. کپڑوں کا شوق ہے. اور کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ کپڑوں کا شوق ہے, محفل کا شوق ہے. اچھا, دوست احباب بیٹھے ہوں
اور میں بڑا ہیٹ کرتا ہوں کلبوں میں جانا، ایسی جگہوں پہ۔ ہیٹ سے مراد یہ کہ ناپسندیدگی۔ میرا سارا شوق جو ہے کہ چند احباب شام کو بیٹھے، کچھ اشعاری ہو، کچھ باتیں ہوں، کچھ غم زمانہ ہو، تو اسی انداز سے میری لائف چلتی رہتی ہے۔ ایکٹر کس نے آپ کو متاثر کیا؟ ہند و پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے میں سوائے بخاری صاحب کے کسی سے متاثر۔ بخاری صاحب صرف بخاری صاحب نے ڈیلیوری میں مجھے متاثر کیا۔ بخاری صاحب بات کرتے میں جو ان کے فیس پہ ایکسپریشن ہم نوٹ کرتے تھے، اس نے مجھے متاثر کیا۔ سائلنٹلی کسی بات کو آبزرو جو وہ کرتے تھے، اس نے مجھے متاثر کیا۔ باقی ایک بات میں بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں پہلی فلم جو دیکھی، نہیں جو میں نے اپنے خاندان کی بیک گراؤنڈ بتائی، پہلی فلم میں نے اپنی زندگی میں ملتان میں دیکھی، اور ہمارے والد کے ایک مرید تھے، ان کے ساتھ جا کے دیکھی تھی۔ انڈیا کی فلم تھی دلاری، یہ میری زندگی کی پہلی فلم۔ اب یہ تم اندازہ لگاؤ، ایک شخص جو جانا چاہ رہا ہو ایئر فورس میں بن جائے ایکٹر، تو اس کا کیا ہوا؟ مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں، مجھے آغا ناصر نے کہا کہ علی، میں کہتے علی کون؟ میں کہتے علی اچھا آدمی، یا آپ نے لبادہ اوڑا ہوا ہے یا واقعی اچھے آدمی؟ کیونکہ کہیں آپ کی کرٹیسزم بھی لوگ کرتے ہیں، ہوگا نہیں علی نام پیدا کرنا چاہتا ہے، علی چاہتے ہیں کوئی کام ہو میرا نام پیدا ہو۔ کئی جو آپ کو بڑی دین سے جانتے ہیں دیکھیں ڈیفائن علی، کہتے کہ اچھا انسان۔ آپ اپنے آپ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہونا بہت بڑی بات ہے جو میں نے اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ علی بھائی آپ نے فلمیں کیوں چھوڑی؟ فلمیں کیوں چھوڑی؟ میں نے تو فلم نہیں چھوڑی۔ فلم انڈسٹری آپ نے چھوڑ دی، آپ نے پاکستان فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی کر نہیں، میں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہے، نہیں اس واسطے کہ یہ جو فلمیں بنتی ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ سیاست میں یا کودنے والے ہیں یا کودنا چاہتے ہیں۔ ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں، میں سیاست میں اگر آنا چاہتا تو آج سے بہت پہلے، میں سیاست میں قطعی نہیں آنا چاہتا، اس واسطے کہ میرا اپنا فیلڈ جو ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ اگر وہی میں پوری کر جاؤں، اس میں سے عشر عشیر بھی پوری کر جاؤں، تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ سب سے اچھا کام آپ نے کیا کیا جس سے سب سے زیادہ آپ کو خوشی ملی ہے زندگی میں؟ ہے تو بڑا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کہنا، بٹ واٹ از سم تھنگ دیٹ یو آر ویری پراؤڈ آف؟ آپ نے کہا یہ علی، میں روز حشر والے دن اپنے یہاں کھڑا یہ میں کام اچھا کیا، یہ بے شمار کی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ روزانہ ہم سے وہ آئینہ دیکھتے ہیں۔ میں بڑا شریف ہوں، میں بھی خدا میں دیکھ کے کہ جو جتنی ذمہ داری جتنا ہمیں پوری کرنی چاہیے تھی، اور اب تو یہ ہوتا ہے جیسے ناصر آدمی کا ایک شعر ہے نا کہ یہ صبح کی سفیدی، یہ سے پہر کی گرمی، میں آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا۔ تو یہ میرے بالوں کی جو سفیدیاں ہیں نا، یہ کچھ ریمائنڈ کرتی، کچھ اسٹریس کرتی ہیں کہ یہ سفیدیاں آتی جا رہی ہیں اور ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں۔ نہیں، وہ ہم نے وہ ریٹرن نہیں کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی انویسٹمنٹ کی، ہم کیا دیکھ رہے ہیں واپس سے؟ آپ کے بارے میں اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے بارے میں کسی نے بڑی گھٹیا بات کی اور لوگ کرتے ہیں، میں تو اپنے بارے میں گھٹیا بات پڑھتے رہتا ہوں، آپ کو ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ؟ اگر آپ کسی سے بڑی شفقت کریں، اور محمد بڑا جعلی آدمی، آئی ڈونٹ ڈو اینی کو آپ بالکل، وہ جب میرے سامنے آتے ہیں میں اسی خلوص سے اسی انداز سے ان سے ملتا ہوں، اور تا وقت ہے کہ میں کسی انتہا تک ان کے متعلق میں پہنچوں۔ اگر مجھے کسی انتہا کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافقت اس انتہا تک ہو گئی ہے کنارہ کشی کہ تو ٹوٹل کنارہ کشی، کوئی خواہش کی پوری نہ ہوئی ہے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، شہرت بھی دی، عزت بھی دی، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اب یہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات نہیں کہتا ہوں کہ یا اللہ اب
جو کچھ تو نے جتنی نوازشیں کرنا تھی وہ کر، کوئی زندگی کے اندر خواہش نہیں رہی، دوستوں کا، دنیا کا دکھ سکھ یہ وہ سارا کچھ تو نے دے دیا ہے، اور جتنی خوش و خرم زندگی دی اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اب اگر مجھ سے کوئی کام نہیں لینا تو مجھے بلا، اگر کام لینا ہے تو زندہ رکھ، اور اگر کام نہیں لینا تو بیکار زندگی مجھے، بس یہ۔ ارے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ نہیں میں تو بڑا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کہ اتنی اچھی محفل یا اتنا اچھا انٹرویو میرا کبھی ہوا نہیں، کیونکہ جو دل سے دل کی بات ہوتی ہے وہ بعض لوگ بڑے چھپے چھپائے بنے بنائے سوال کرتے ہیں۔ مجھے یہ احساس یہ ہوا کہ میں محمد علی سے بات کر رہا ہوں، ایکٹر جو تھا وہ پتہ نہیں کہاں تھا، ہم تو جانتے نہیں اس کو۔ نہیں تو ایکٹر تو اسٹوڈیو میں ہوتا ہے، اسٹوڈیو میں ہوتا ہے، یہاں نہیں، یا باہر نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ میں خواتین حضرات بڑا مشکور ہوں آپ کا، آپ نے اتنے عرصہ مجھے برداشت کیا ہے، کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔